بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ٹی وی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے اللہ نے جدید تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کا یہ تجربہ بھی باطل کر دیا ہے کہ انسان اس دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کرۂ ارض کی تباہی کے لیے کسی زلزلے، طوفان یا سیلاب کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان نے اپنی تباہی کا سامان خود بڑے اہتمام کے ساتھ کر لیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 3750 ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو اس دہانے پر موجود ہیں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور وہ اپنے ہدف کو تباہ کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ اس کے علاوہ 13,890 ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو اس دہانے پر موجود ہیں کہ وہ اپنے ہدف کا منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے پاس 6185، برطانیہ کے پاس 200، فرانس 300، اسرائیل 90، پاکستان 160، بھارت 140، جبکہ روس 6490، چین 290 اور شمالی کوریا کے پاس 30 ایٹم بم ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سجاد ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ تمام ایٹمی ہتھیار دنیا کو کئی بار مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج سے 40 سال قبل جب ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہونا شروع ہوئی تو زمین پر بسنے والے اس ظالم انسان کو فکر لگ گئی کہ کہیں کوئی دیوانہ شخص کسی عالمی طاقت کا سربراہ بن گیا اور اس نے اپنے پاگل پن میں ایٹمی بٹن دبا دیا تو چند منٹوں میں آسمان دنیا پر ایٹم بموں کا رقص شروع ہو جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یوں ہتھیاروں کو تلف کرنے اور کم کرنے کے لیے ملکوں تک ٹیکنالوجی منتقل نہ کرنے کے لیے معاہدے شروع ہو گئے۔ عالمی ایٹمی قوتوں نے ہتھیار تلف کرنے کے لیے ایک مہم چلا دی اور 1986 میں دنیا جس میں 70,300 ہتھیار تھے کم کیے جانے لگے اور آج یہ صرف ان کا 5واں حصہ رہ گئے ہیں۔ مگر حکومتوں پر خوف پھر بھی طاری ہے۔ یہ خوف اس لیے بھی ہے کہ سارے ہتھیار اگرچہ نہ بھی چلیں بلکہ ان میں سے صرف 50% ہتھیار بھی جنگی جنون میں چل گئے پھر بھی دنیا تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اور ان ایٹمی ہتھیاروں کا نقصان یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو ایٹمی سرد موسم یعنی نیوکلیئر ونٹر کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا پر زندہ بچ جانے والے انسان خوراک کی قلت اور موسم کی شدت کی وجہ سے موت کے آغوش میں جا سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے ہر فورم پر بدترین وقت سے بچنے کے لیے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ دنیا کا ہر امن پسند اور جنگجو دونوں بیک وقت ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ حملوں سے خوفزدہ ہی رہے ہیں۔ یہ نتیجے نکلتے رہے ہیں کہ انسان ایک دن خود کو تباہ کر لے گا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات نے جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو اس نے کرۂ ارض پر بسنے والے 7 ارب انسانوں کو جھنجھوڑنا چاہا تو کسی ایسے ہتھیار کو استعمال ہی نہ کیا جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کی کنجی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج اللہ کا ہتھیار تو ناقابل یقین حد تک انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے بظاہر، لیکن ایسا خوفناک ہے کہ شاید ہی کوئی گھر، بستی یا شہر ایسا ہو جو اس کے ڈر سے کانپ نہ رہا ہو۔ انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار کی پناہ گاہوں کا علم ہوتا ہے، اس کی روانگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے نشانوں کی خبر معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا یہ ہتھیار کرونا انسان اپنے کپڑے میں لیے پھرتا ہے، دن رات گھومتا پھرتا ہے، مگر جب تک یہ باہر پڑا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے یہ وائرس کسی بھی بہانے سے جسم میں داخل ہو گیا تو اپنے تباہ کن حملوں کا آغاز کر دیتا ہے۔ یہ کیسا ہتھیار ہے، کیسا دشمن ہے کہ ہاتھ پر موجود ہو یا نہ ہو انسان اس کے خوف سے مسلسل ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ سیٹلائٹ کی وسعتوں اور کیمروں سے لے کر خوردبینوں کی دنیا تک انسان نے اپنے لیے ہزاروں لاکھوں قسم کی آنکھیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن یہ کیسی آنکھ ہے جو ایک وبا کو یا وبا پھیلانے والے کیڑے کو صحیح طرح سے دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ کیا یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تمام آنکھیں مل کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کرونا کی وسعت کیا ہے اور کرونا کس قدر ہے۔ کیسی بے بسی ہے اس حضرت انسان کی کہ وہ انسان جو کل تک خود کو اللہ کی طاقتوں اور قوتوں کا ہم اہل سمجھ رہا تھا، اسے آج نہ تو کرونا دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی اس کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔
مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وائرس کے وجود کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب یہ انسانی جسم میں حملے کے لیے داخل ہو چکا ہوتا ہے، وہاں اپنی تباہ کن سلطنت آباد کر چکا ہوتا ہے اور پھر علامتیں ظاہر کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میں حملہ آور ہو چکا ہوں۔ انسان کے بنائے گئے تباہی اور بربادی کے تمام ہتھیار ویسے ہی اپنی پناہ گاہوں میں خاموش پڑے ہیں، اور گزشتہ 40 سالوں سے ہونے والے تجربے اور تبصروں کی وسعت اللہ نے الٹا کے رکھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی طاقت، قوت اور جبر کی اصل معنی سمجھائے ہیں۔ انسان کی آپس میں لڑائی، خانہ جنگی اور قتل و غارت میں ایک تصور یہ بھی عام تھا کہ اگر جنگ چھڑ جاتی تو قتل و غارت شروع ہو جاتا۔ ان کی ان پناہ گاہوں میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اور جیسے جنگ کے بادل چھٹیں گے وہ باہر نکل آئیں گے اور سکون سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کی وہ پناہ گاہیں بھی بیکار کر دی ہیں۔ کون ہے جو سینہ ٹھان کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لندن، نیو یارک، پیرس یا دبئی میں جا کر جو گھر بنایا ہوا ہے میں اس میں رہ لوں گا، پاکستان کے حالات خراب ہوں گے تو میں وہاں نکل جاؤں گا؟ آج یہ سب دعوے بھی ثابت ہو گئے ہیں کہ انسان کے یہ سب پناہ گاہیں جھوٹی۔ ان سب لوگوں کی حالت حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے جیسی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عین طوفان کے وقت اسے کشتی میں سوار ہونے کا کہا تو اس نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ قرآن اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح کے بیٹے کا محفوظ مقام اس کے کچھ کام نہ آ سکا اور اس طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ ویسے بھی آج کسی کا محفوظ مقام اس کے کام نہیں آ سکتا، کرونا نے اس بات کو ثابت کر دی۔ دوستوں، مشکل کی اس گھڑی میں اللہ پاک کی ذات سے دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اس دلدل سے نکال لے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔